میری ماں فوت ہوئی تو میں روز ماں کی قبر پر جاتا مگر یہ دیکھ کر ڈر جاتا۔ میری ماں کا انتقال ہوا تو میں روز ماں کی قبر پر جاتا مگر یہ دیکھ کر میں ڈر جاتا کہ میری ماں کی قبر پھٹی ہوتی، مگر میں جیسے ہی اندر جھانکتا تو میری ماں سفید کفن میں لپٹی پڑی ہوتی اور اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی۔ میں ڈر جاتا کہ کون ہے جو میری ماں کی قبر کھول کر چلا جاتا ہے اور میری ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میں ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بناتا اور فاتحہ پڑھ کر واپس آ جاتا۔ ایک روز میں ماں کی قبر پر گیا تو وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ میں نے اس ہجوم کو کراس کیا اور ماں کی قبر میں جھانکا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام جبار ہے۔ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ میرے والد صاحب امام مسجد تھے اور میری ماں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ وہ محلے کے بچوں کو قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کروایا کرتی تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ ہی میری کوئی بہن تھی اور نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا۔ اس وجہ سے میرے والدین نے مجھے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ اس لاڈ اور پیار کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں بظاہر دیکھنے میں بڑا شریف اور نیک لگتا تھا، مگر میں اول نمبر کا آوارہ اور بدماش قسم کا لڑکا بن چکا تھا۔ کالج میں میرے سبھی دوست میرے جیسے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ ذرا امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے میرے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے والد فوت ہو گئے۔ وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اب میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، مگر میں پھر بھی نہیں سدھرا تھا۔ اب تو میں نشہ بھی کرنے لگا اور پھر ایک دن میری ماں کو میری سب حرکتوں کا علم ہو گیا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئی اور یہ سب کرنے سے منع بھی کیا، مگر میں نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی۔ اب حال یہ تھا کہ میں جب بھی نشے میں گھر آتا تو میری ماں غصے میں مجھے بد دعا بھی دیتی اور مجھ پر بہت غصہ کرتی، مگر میں کہاں سدھرنے والا تھا۔ مگر جب میری ماں کا غصہ ختم ہوتا تو تب وہ مجھے اپنے پاس بلا کر بڑے پیار سے سمجھاتی اور دعائیں دینے لگتی۔ میں اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ میری ماں اپنے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ آج ایک بچہ اپنے گھر سے گوشت بنا کر میری اماں کے لیے لے کر آیا تھا۔ میں اندر کمرے میں بیٹھا اس بچے کی آواز سن رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لیجیے، اماں نے آپ کے لیے گوشت بھیجا ہے۔ ہمارے گھر کا پورا صحن محلے کے بچوں سے بھرا پڑا تھا۔ اماں نے ان کے قطار بنانے کا کہا اور پھر قطار بنوا کر بچوں کو ایک ایک کر کے اندر بڑی بیٹھک میں لے جانے لگی۔ تبھی ان میں سے ایک نے اماں کو اپنے گھر سے آیا ہوا گوشت دیا۔ اماں کی لوگوں سے محبت اور عقیدت تھی، جو ہر روز کوئی نہ کوئی چیز اماں کے لیے بیچ دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میری بھی جان چھوٹ جایا کرتی تھی، کیونکہ ہر روز کا نظام تو محلے سے آئی چیزوں سے چل جاتا تھا۔ کوئی سالن بیچ دیتا، کوئی روٹیاں چاول بیچ دیتا، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں سے دودھ پتی بھی بنا کر لاتے تھے۔ ہمارا روزگار لگا ہوا تھا، زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سارے بچے اندر والی بیٹھک میں داخل ہو چکے تھے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بچوں کے پڑھنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ پہلے یہ سب بچے باہر والی چھوٹی سی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر پھر تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اماں سب بچوں کو مہمان خانے میں پڑھانے لگی تھی۔ کافی دیر بعد جب مجھے بھوک محسوس ہوئی تو میں اٹھ کر کچن میں آ گیا تاکہ اپنی خوراک کا کچھ بندوبست کر سکوں، کیونکہ اماں نے تو اب 4 گھنٹے سے پہلے بچوں کے پاس سے اٹھ کر بیٹھک سے باہر نہیں آنا تھا، اور میرے پیٹ میں اچھلتے چوہے اتنا صبر نہیں کر سکتے تھے۔ کچن میں آیا تو برتن دیکھنے لگا جہاں ایک ڈونگے میں اچھا خاصا مٹن گوشت پڑا ہوا تھا۔ یقیناً پڑوس میں سے یہی گوشت آیا تھا۔ میں جلدی سے اس گوشت کو اٹھا کر دھونے لگا۔ کچھ دیر میں گوشت دھل کر صاف ہو چکا تھا۔ اتنی دیر میں نے کوئلے بھی دہکا لیے تھے۔ میں نے اپنی مرضی کے پیس اٹھائے، مسالہ لگا کر فٹافٹ سیخوں پر کوئلوں پر رکھ دیے۔ سیخوں کی مہک کچھ ہی دیر میں پورے گھر میں پھیل گئی۔ یہ چھوٹے موٹے کام تو میں خود کر لیا کرتا تھا، اماں کو ان چیزوں کے لیے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ویسے تو میں اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر وہ میری حرکتوں کی وجہ سے بہت تنگ رہتی تھی۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد مجھ سے میری ماں چھین لی جانے والی ہے۔ میں سیخیں بون کر اتار ہی رہا تھا جب کسی نے میرے پیچھے سے آ کر میرا کان مروڑا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے کان پکڑنے والی ہستی کون ہے۔ میں نے اپنا بایاں ہاتھ فوراً جیب میں ڈالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اماں کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، بدماش، تو پھر سے شروع ہو گیا؟ کوئی تو لڑکوں والا کام کر لیا کرو، یہ سب کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ منع کیا یہ کام مت کیا کرو، یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہے، میں کر لیتی ہوں، بس تھوڑا سا صبر کر لیا کرو۔ اب اٹھو یہاں سے، جا کر بچوں کو دیکھو، میں تب تک یہ بناتی ہوں۔ اماں یہ کہتے ہوئے میری چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر سیخیں بنانے لگی، جبکہ میں باورچی خانے سے نکل کر بچوں والی بیٹھک میں آ گیا جہاں کل 30 کے قریب بچے تھے۔ سب بچے مجھے بھی جانتے تھے۔ میں اکثر اماں کی مصروفیات کے باعث ان کے پاس آتا رہتا تھا۔
میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، جسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی پھیل گئی۔ میں مسکراتا ہوا جا کر اماں کی سربراہی نشست پر بیٹھ گیا۔ سب بچے اور بچیاں اتنے زور زور سے اپنا سبق پڑھنے لگے جیسے سب نے کوئی موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا تب تک ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ میں مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ہی اماں آئی۔ اس کے آتے ہی سب بچوں نے سکون کا سانس لیا، جبکہ میں ایک مخصوص اشارہ کرتا کمرے سے باہر چلا گیا، جہاں اماں تخت پوش پر میرے لیے 4 سیکھیں اور چٹنی رکھ کر گئی ہوئی تھی۔ میں یہ سب کھا کر اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بائک کی چابی لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے آوارہ دوستوں کے پاس موجود تھا۔ میرے سارے دوست اونچے خاندانوں سے تھے، ان میں صرف میں ہی تھا جو ذرا نچلے طبقے سے تھا، مگر میرے اعلیٰ درجے کے دوستوں نے کبھی بھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اکثر مجھے مہنگے مہنگے تحفے دیتے رہتے تھے۔ پہلے تو میں بہت انکار کیا کرتا اور انکار کے باوجود بھی کوئی چیز نہ لیتا، مگر وہ میرے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے تھے اور زبردستی وہ چیزیں مجھے دے دیتے تھے۔ مجھے ان کی سنگت میں کافی عرصہ گزر گیا تھا اور اب تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں ان سب میں سے نہیں ہوں۔ جیسے ان لوگوں کے ٹھاٹ باٹ ہوتے تھے، بالکل ویسا ہی میرے بھی ہوتے تھے۔ ایسا ہی آج بھی ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے سب کے سب دوست خوش ہو اٹھے، کیونکہ میں محفل میں بہت زیادہ رونق لگائے رکھتا تھا۔ سب دوست اٹھ کر مجھ سے گلے ملے۔ سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں سگریٹ چلا رکھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نے ان کی محفل میں جان ڈال دی۔ بیٹھے بیٹھے ان لوگوں نے سنیما جانے کا پروگرام بنا لیا اور ٹکٹ بک کروا لیے، جن میں میرا بھی نام شامل تھا۔ میں نے فون پر اماں کو دیر سے گھر آنے کا پیغام دیا، کیونکہ گھر میں اماں اکیلی ہوتی تھی۔ میں جب بھی دیر سے آنے کا کہتا تو وہ کسی نہ کسی بچے یا بچی کو اپنے پاس روک لیتی۔ پھر میرے آنے پر اگر وہ بچہ یا بچی جاگ رہا ہوتا تو اسے اس کے گھر پہنچا دیتی تھی۔ آج بھی میں سنیما میں داخل ہوا۔ ہم اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھے تھے۔ ہم نے اپنی پسندیدہ فلم دیکھی جو 10:15 بجے ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے کھاتے 11 بج چکے تھے۔ میں اپنے گھر نکلنا چاہ رہا تھا، مگر میرے سارے دوست ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے سنیما میں لے گئے۔ میں منع بھی کرتا رہا، مگر میری کوئی بات انہوں نے خاطر میں نہ لائی۔ دوستوں کی محبت میں ماں کی محبت، اس کی دی ہوئی ہدایت بھول جاتا۔ رات کے 1 بجے ہم سنیما سے نکلے۔ تقریباً 2:30 بجے میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ میں جیسے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اتنے میں دروازہ کھل گیا۔ اماں میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں جیسے ہی بائک لے کر اندر داخل ہوا تو اماں نے مجھ سے اتنی دیر گھر سے باہر رہنے کی وجہ پوچھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میں اپنے آوارہ دوستوں کے پاس تھا اور میرے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ میں نے نشے والے سگریٹ پیے ہوئے ہیں۔ میں نے مختصر سا جواب دیا اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا، کیونکہ میری حالت ایسی تھی کہ میں ان کے سامنے زیادہ دیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کمرے میں آ کر میں فوراً غسل خانے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد تازہ دم ہو کر باہر آیا۔ اب میرے قدم اماں کے کمرے کی طرف تھے۔ میں اماں کے کمرے میں گیا تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے مجھے اندر بلا لیا۔ اماں نے کہا، جبار بیٹا، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اماں نے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، میں شروع سے تمہارے انتظار کر رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر اماں اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولی، جاؤ بیٹا، یہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئے گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاتی ہوں، لیکن سردی کی وجہ سے میرے گھٹنوں میں بہت درد ہے، مگر تم فکر نہ کرنا، یہ تمہیں باحفاظت گھر پہنچا دے گا۔ اس لڑکی نے اماں کی بات سن کر جھجکتے ہوئے میری طرف دیکھا، پھر اٹھ کر اماں سے اللہ حافظ کہا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس لڑکی کو گھر چھوڑنے کے بعد میں واپس آیا تو تب تک اماں سو چکی تھی۔ میں اماں کو سوتا دیکھ کر الٹے پاؤں واپس گھر سے باہر نکل آیا، پھر فجر سے کچھ دیر پہلے گھر واپس آ کر سو گیا۔ میں کافی دیر سکون کی نیند سوتا رہا، کیونکہ میں نے نشے والے سگریٹ پیے ہوئے تھے۔ اگلے دن دوپہر 3 بجے میری آنکھ اماں کی چیخ سن کر کھلی۔ اماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی، وقت دیکھا تو دن کے 3 بج رہے تھے اور باہر سے اماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگا۔ اماں کی حالت دیکھ کر میرا دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس پہنچا اور پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مگر اماں کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اماں نے بتایا کہ وہ لڑکی کشمالہ جسے میں رات کو گھر چھوڑ کر آیا تھا، وہ انتقال کر گئی ہے۔ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا۔ اماں مجھے کوس رہی تھی کہ شاید یہ سب میں نے کیا ہوگا، کیونکہ میں رات کو نشے میں تھا۔ میں نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں رات کو نشے میں ضرور تھا، مگر میں نے یہ سب نہیں کیا۔ میری اماں رو رہی تھی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ ایک دم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں سوچنے لگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اماں نے کہا، ایسا ہی ہوا ہے،
میں نے فوراً فون نکال کر مختلف لوگوں کو کال کی تو کچھ ہی دیر میں اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے افسوس سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ اماں نے کہا مجھے اس کے گھر لے چلو۔ میں نے اماں کی بڑی چادر لا کر دی، پھر انہیں اس لڑکی کے گھر لے گیا۔ اماں کو وہاں چھوڑ کر میں واپس گھر آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنے دوستوں کو کال کرنا شروع کی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرے دوستوں نے میری حالت دیکھ کر مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے ایک لڑکی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا۔ شام کو اماں واپس آ گئی۔ وہ اب بھی بہت رنجیدہ تھی۔ منہ سے بغیر کوئی بات کی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں ان کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے کچن میں چلا گیا۔ میں نے اماں کا پسندیدہ کھانا بنایا اور کمرے میں جا کر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر زبردستی اماں کو کھانا کھلایا۔ اماں کھانا کھا کر سو گئی، مگر وہ اب بھی مجھ سے ناراض تھی۔ میں ابھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، مگر میرا ذہن مسلسل اسی لڑکی کی جانب لگا ہوا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ابھی ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس رات اماں میرے ہاتھ سے کھانا کھا کر سوئی تھی، مگر پھر وہ دوبارہ نہ اٹھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوئی تھی۔ اسی رات اماں کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی جان چلی گئی اور میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اماں کے مرنے کے ساتھ ہی میرے سر سے ممتا اور شفقت کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ اپنی ماں کو قبر میں اتارنے کے بعد میں بے حد روتا تھا۔ میں جب بھی دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کشمالہ کی بات کرتا تو میرے دوست مجھے مجنوں کہہ کر چھیڑتے۔ اس رات جب میں کشمالہ کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، تب میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلے دن اماں سے اپنی اور کشمالہ کے رشتے کی بات کروں گا۔ مگر اگلے ہی دن مجھے اس کی موت کی خبر ملی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں روزانہ فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنی ماں کی قبر پر جاتا تھا، مگر ماں کی قبر دیکھ کر ڈر جاتا کیونکہ قبر کھلی ہوتی تھی، مگر اماں سفید کفن میں لپٹی سکون سے پڑی ہوتی۔ میں دوبارہ قبر کو اپنے ہاتھوں سے درست کرتا اور گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا۔ مجھے اپنی ماں کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں کو ایسا کون سا صدمہ لگا جو انہیں موت کے منہ میں لے گیا، اور ان کی قبر کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ آج اماں کو فوت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، مگر یہ سب ہر روز ہو رہا تھا۔ گورکن کا کہنا تھا کہ وہ بھی کچھ نہیں جانتا آخر یہ سب کیسے ہو جاتا تھا۔ آج مجھے بہت غصہ آیا۔ اگلے دن جب میں قبرستان پہنچا تو میں حیران رہ گیا۔ اماں کی قبر کے پاس سے بے شمار لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا قبر کے قریب پہنچا تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پولیس والے میری ماں کی قبر کھود رہے تھے اور ان کی میت کو قبر سے باہر نکال رہے تھے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے پیچھے ہٹا دیا، بلکہ ایک سپاہی نے مجھے اپنی حراست میں لے لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں تو کوئی مجرم نہیں تھا، پھر انہوں نے مجھے کیوں پکڑ لیا تھا؟ پولیس نے میری ماں کی میت کو ایمبولینس میں رکھا اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل لے گئی، کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ میری ماں کی موت قدرتی نہیں بلکہ ان کو مارا گیا تھا۔ کسی نے ان کا گلا دبا کر انہیں مار دیا، مگر کیوں اور کب اس بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ سب لوگ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے جو 2 گھنٹے بعد آنا تھی۔ جب رپورٹ آئی تو اس میں ثابت ہو گیا کہ واقعی میری ماں کا گلا دبا کر انہیں مار دیا گیا تھا۔ بعد میں ان کی میت کو دوبارہ غسل دے کر تدفین کے لیے لے جایا گیا، جبکہ مجھے وہیں سے گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے بہت احتجاج کیا تو ایک حوالدار میرے پاس آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا ہے، مجھے یہاں سے نکالو تاکہ میں اپنی ماں کے قاتل کو ڈھونڈ سکوں۔ اس نے غصے سے کہا خاموش ہو کر اندر بیٹھ جاؤ ورنہ ایسی پٹائی کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اپنی ماں کو مارتے بھی خود اور انجان بھی خود بنتے ہو۔ شکر کر تیرے دوستوں نے تیرا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اب تو لمبے عرصے کے لیے جیل جائے گا۔ تو نے نہ صرف اپنی ماں کو مارا ہے بلکہ ایک معصوم لڑکی کشمالہ کی بھی جان لی ہے۔ اب خاموشی سے بیٹھ جا۔ اس حوالدار کی باتیں سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے بار بار اسے درخواست کی کہ میری بات سن لے، مگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں کشمالہ کو بچا نہ سکا، اور میں نے اپنے دوستوں پر اندھا اعتماد کیا تھا جنہوں نے مجھے بہکا کر ایسی راہ پر ڈال دیا جس نے میری پوری کی پوری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔